ایک جماعت کے امیدواروں کو آزاد کیسے ڈکلیئر کر دیا گیا؟ کیا آپ نے اپنی تحریری گزارشات میں اس کا جواب دیا؟ سپریم کورٹ کے جسٹس جمال خان مندوخیل کا مخصوص نشستوں کے کیس میں نون لیگی وکیل سے سوال، کہا ہمارے سامنے معاملہ نہیں ہے کون کیسے لڑا، 39 امیدواروں کی حد تک میں اور قاضی فائز عیسیٰ بھی 8 ججز سے متفق تھے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے بھی پی ٹی آئی کو پارٹی تسلیم کیا۔ ماضی میں کسی جج کی ہائی کورٹ میں مستقل ٹرانسفر کی کوئی مثال نہیں۔ آرٹیکل 200 کے تحت جج کی صرف عبوری ٹرانسفر ہو سکتی ہے، مستقل تقرری صرف جوڈیشل کمیشن ہی کر سکتا ہے۔ سپریم کورٹ آئینی بینچ میں اسلام آباد ہائی کورٹ ججز ٹرانسفر کیس میں ججز کے وکیل صلاح الدین کے جواب الجواب دلائل۔ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیا، آرٹیکل 175A کے تحت نئی تقرری ہو سکتی ہے، نئی تقرری اور تبادلے کے معنی الگ الگ ہیں۔ وکیل نے کہا جج ٹرانسفر کے لیے بامعنی مشاورت ہونی چاہیے، بامعنی مشاورت کے بغیر تبادلے کا سارا عمل محض دکھاوا ہے، یہاں معلومات کو چھپایا گیا اور غلط معلومات دی گئیں۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ عدالت کے سامنے آئینی اور قانونی نقطے کی تشریح کا معاملہ ہے، تبادلے کے معاملے میں 3 چیف جسٹسز شامل تھے، ہر چیز ایگزیکٹو کے ہاتھ میں نہیں تھی، تبادلے پر جج سے رضامندی بھی لی جاتی ہے، اگر 16 جون کو سماعت مکمل ہو گئی تو اسی دن شارٹ آرڈر دے دیں گے، مزید سماعت 16 جون تک ملتوی۔ پاکستان اور جنوبی کوریا کی میزبانی میں اسلام آباد میں امن مشن پر تیسری وزارتی کانفرنس۔ پاکستان اقوام متحدہ امن مشنز کو جدید چیلنجز سے ہم آہنگ کرنے کے لیے پرعزم، امن مشنز کو مستحکم، پائیدار اور مؤثر بنانے کے لیے اپنا کردار جاری رکھنے کا اعادہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان دنیا کے سر فہرست فوجی تعاون فراہم کرنے والے ممالک میں شامل ہے۔ 2,35,000 سے زائد پاکستانی اہلکار دنیا بھر میں اقوام متحدہ مشنز میں خدمات انجام دے چکے۔ اقوام متحدہ کے مشنز میں اب تک 181 پاکستانی امن اہلکار شہید ہوئے۔ 181 پاکستانی امن فوجیوں نے بین الاقوامی امن اور سلامتی کے لیے جانیں قربان کیں۔ اقوام متحدہ امن مشنز کو درپیش خطرات پر قابو پانے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اقوام متحدہ کے امن دستوں کے عالمی دن پر پیغام، کہا اقوام متحدہ کی امن فوج کو تیزی سے ابھرتے چیلنجز کے مطابق ڈھالنے کی کوششوں کو دگنا کیا جائے۔ جمہوریت کے تسلسل اور اداروں کے استحکام کے لیے باہمی ہم آہنگی اور سیاسی مکالمے کا فروغ، وقت کی ضرورت، عوامی مسائل کے دیر پا حل کے لیے تمام طبقات کے ساتھ مشاورت اور تعاون کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا۔ صدر آصف علی زرداری کی گورنر ہاؤس لاہور میں پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب کے وفد سے ملاقات۔ صدر کی جمہوری اقدار کے استحکام میں تمام سیاسی قوتوں کے کردار کی تعریف۔ وفد نے جنوبی پنجاب کو درپیش دیرینہ مسائل اور دیگر امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ وفد میں چودھری زکا اشرف، ممتاز علی چانگ، مخدوم شہاب الدین اور رکن قومی اسمبلی مخدوم طاہر شامل تھے۔ پاکستان کا کرپٹو انقلاب کی جانب بڑا قدم، پہلے سرکاری حمایت یافتہ بٹ کوائن ریزرو کا اعلان کر دیا۔ اسٹریٹجک بٹ کوائن ریزرو کا اعلان وزیر اعظم کے خصوصی معاون برائے بلاک چین اور پاکستان کرپٹو کونسل کے CEO بلال بن ثاقب نے کوائن ویگس 2025 کے دوران کیا۔ بلال بن ثاقب نے پاکستان اور بھارت کشیدگی میں امن قائم کرنے اور کرپٹو اپنانے کے لیے امریکی صدر کی خدمات کو سراہا، کہا حکومت نے پہلے مرحلے میں بٹ کوائن مائننگ اور AI ڈیٹا سینٹرز کے لیے 2000 میگا واٹ سے زائد بجلی مختص کی ہے۔ بلال بن ثاقب نے پاکستان ڈیجیٹل اثاثہ جات اتھارٹی کے قیام کا بھی اعلان کیا۔ پاکستان کی ڈیجیٹل معیشت میں انقلابی پیش رفت، SIFC کی معاونت سے پہلا بلاک چین بیسڈ ہائی پرفارمنس کمپیوٹنگ لائسنس جاری۔ اسپیشل ٹیکنالوجی زونز اتھارٹی کی جانب سے ہگس کمپیوٹنگ لمیٹڈ کو لائسنس کا اجرا کر دیا گیا۔ وزارت IT اور ٹیلی کام اور اسٹیٹ بینک کا منصوبے میں کلیدی کردار ہے۔ یہ منصوبہ بلاک چین، AI، بگ ڈیٹا میں سرمایہ کاری کے شاندار مواقع فراہم کرے گا۔ اس منصوبے کے تحت سالانہ 15 سے 20 لاکھ ڈالرز تک زر مبادلہ کا حصول متوقع ہے۔ بھارت کسی بھی قسم کی جارحیت سے گریز کرے، امریکہ نے جارحیت اور اشتعال انگیزی پر اترے بھارت کو ایک بار پھر لگام ڈال دی۔
بھارتی سیکرٹری خارجہ شری وکرم مصری کو امریکی ہم منصب نے کھری کھری سنا دی۔ امریکہ نے دو ٹوک انداز میں بھارت پر واضح کیا کہ علاقائی استحکام اور امن برقرار رکھا جائے۔ مودی سرکار کی جانب سے اشتعال انگیزی جاری ہے۔ کرسٹوفر لنڈوا نے بھارت سے مارکیٹ رسائی کا عمل شفاف بنانے کا مطالبہ بھی دہرایا، ساتھ ہی مائیگریشن اور اینٹی نارکوٹکس تعاون نظر انداز کر رہی ہیں۔ مستقبل میں بجلی کی خریداری سے حکومت کو الگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کوشش ہے صارفین کو بجلی کے نظام میں ناقص منصوبہ بندی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ وزیر توانائی اویس لغاری کا تقریب سے خطاب، کہا ٹرانسمیشن کے نظام میں اصلاحات ہو رہی ہیں، اگلے 3 سالوں میں گرڈ سے فراہم کرنے کے لیے وافر بجلی موجود ہے۔ بجلی کے نظام میں بھاشا ڈیم کی شمولیت اہم ہوگی۔ ماضی میں توانائی کے شعبے میں اندازے حقیقت پسندانہ نہیں تھے۔ آٹا سستا روٹی مہنگی کیوں؟ وزیر اعلیٰ پنجاب نے نوٹس لے لیا۔ آٹے کے مطابق روٹی کی قیمت مقرر کرنے کا حکم، پرائس کنٹرول ڈپارٹمنٹ کو روٹی کا ریٹ کم کرنے کے لیے فوری اقدامات کی ہدایت کر دی۔ کہا چکن، سبزیوں اور دالوں کے نرخ کی بھی کڑی مانیٹرنگ کی جائے۔ غریب کا بچہ ہفتے میں 1 دن سستا چکن کھا لیتا تھا، چکن مہنگا ہوا تو غریب ہفتے میں 1 دن بھی نہیں کھا سکے گا، مجھے یہ برداشت نہیں۔ روٹی کے نرخ تاریخ کی کم ترین سطح پر لائیں گے۔ آٹے کے نرخ میں کمی کے تناسب سے روٹی کا نیا ریٹ مقرر کیا جائے گا۔ پشاور میں کار پر فائرنگ، 3 افراد جاں بحق، ملزمان فرار۔ پولیس کا کہنا ہے کہ واقعہ پرانی دشمنی کا شاخسانہ ہے۔ مقتولین میں وقار، سمین جان اور حسنین شامل ہیں۔ لاشیں پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل۔ پولیس نے جائے وقوع سے خالی خول اور دیگر شواہد اکٹھے کر لیے۔